پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین، ہم کراچی میں وفاق کے 3 ہسپتالوں سول اسپتال کراچی میں نگراں وزیر صحت کا کریک ڈاؤن، حفاظتی ٹیکہ جات کے وسائل کی لوٹ مار اور ایم ڈی کیٹ دوبارہ ٹیسٹ سوالیہ نشان پر مبنی ہے. ایل ڈی این نے قانونی ماہرین کی آرا کی روشنی میں وفاق کے 3 اسپتالوں جے پی ایم سی، این آئی سی ایچ، این آئی سی وی ڈی کے 25 سالہ سندھ اور وفاق کے مابین ٹھیکے پر دینے کے معاہدے کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ معاہدہ خلاف قانون اور پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل اور وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کے مابین ایک ایسا معاہدہ ہے جسے وفاقی حکومت نہ تو اس معاملے کو وفاقی کابینہ میں لے کر گئی، جبکہ ان کی ملکیت کا تنازع پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے. اب یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. فاضل عدالت نے وفاق کے 3 اسپتالوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عدالتی احکامات کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنائے. اگر ایسا نہ ہوا تو مجرموں کو بے نقاب کیا جائے گا، بلکہ توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہوگی. فاضل عدالت نے یہ حکم ان 3 اسپتالوں کے ملازمین کی جانب سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کے دوران مذکورہ ہدایات دی ہیں، کیونکہ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ وفاق کے زیر ملکیت ہسپتالوں کو حکومت سندھ کے حوالے کرنے کے حوالے سے غیر قانونی معاہدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی کھلی توہین ہے. اور پھر جے پی ایم سی اور این آئی سی ایچ کے انتظامی سربراہان پروفیسر شاہد رسول، پروفیسر ناصر سلیم صدل کی تقرریاں بھی کھلی توہین عدالت ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹر رود کے ایم فاؤس سول اسپتال کراچی، جہاں نئی طبی مشینوں کی جگہ پرانی طبی مشینوں کی خریداری کا مبینہ قومی کرپشن کی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی تحقیقاتی رپورٹ نے تصدیق کر دی ہے. وہیں وزارت صحت کے حکم پر ہسپتال کے مین اسٹور سونے کی کان پر سپریم کورٹ کے حکم کے برخلاف تقرریوں پر کریک ڈاؤن نے ہسپتال میں سرکاری ملازمین کی صورت میں سسٹم مافیا کی صفوں میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے. اور مافیا کی وزارت صحت کے خلاف تو مہم جوئی کی طاقت نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس مافیا کی توپوں کا رخ ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب کھول دیا گیا ہے. بڑے میڈیا ہاؤسز کے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ہیلتھ رپورٹرز بدقسمتی سے مقدس پیشہ وارانہ کردار ادا کرنے کے بجائے مافیا کے کمیشن ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جبکہ مالی سال 2020-21 کی آڈٹ رپورٹ میں تضادات کی بنا پر جب اسپتال کی انتظامیہ نے محکمہ جاتی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر قومی خزانے کی لوٹ مار کی چھان بین کروائی، تو ابتدائی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کے خود ساختہ صدر اور نجی نرسنگ انسٹیٹیوشنز کے صدر اور ہسپتال میں کوما کیئر یونٹ کے سپروائزر عبدالقیوم خان مروت کی جانب سے دواساز کمپنیوں کو ہراساں کرنے اور دھمکیاں دینے میں ملوث پایا گیا ہے، جس کا مقصد ظاہر ہے کمپنیوں سے زیادہ کمیشن وصول کرنا، جس پر مذکورہ کمپنیوں نے برسوں بعد تنگ آمد بجنگ آمد
عبد القیوم مروت کی جانب سے مسلسل بلیک میلنگ کا چھپا راز تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے تشدِ اسبام کر دیا ہے۔ اس ابتدائی صورتحال پر ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے پہلی بار بڑے پیمانے پر سپریم کورٹ کے برعکس تقرریوں کو تو ختم کیا گیا ہے، لیکن انتظامیہ کے مذکورہ اقدام میں ہٹائے جانے والے ملازمین کو قانون کے مطابق ان کی اصل پوسٹوں پر بھیجنے کے بجائے متعدد بااثر ملازمین کا تبادلہ اندھیرے میں روز روشن کی طرح فرمائش پر مبنی نظر آ رہا ہے۔ یہاں یہ تاریخی حقیقت بھی ملحوظ خاطر رہے کہ موجودہ انتظامیہ سے کہیں زیادہ طاقتور سابق انتظامیہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جب اسٹور میں تعینات خلاف قانون مافیا کو ان کی اصل پوسٹوں پر جانے کا تحریری حکم جاری کیا تھا تو مافیا نے ایک کمزور اسٹور کیپر کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ اس سلسلے کا انشاءاللہ باقی حصہ کل منگل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین کرام، حفاظتی ٹیکہ جات کے توسیع پروگرام کے حوالے سے پولیو فری پاکستان 45 سال میں بھی نہ ہونے میں کرپشن اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کراچی میں اس مقصد کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے انفراسٹرکچر پر سرسری نظر ڈالی جائے تو 120 سوزوکیاں اور 10 پوٹوار جیپس لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے مختص ہیں۔ LDN کے مطابق 80% گاڑیاں نان فنکشنل، 10% گاڑیاں پروگرام کے مقاصد کے لیے، جس میں 50% کام کے لیے اور 50% ذاتی فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ صرف 10% ٹرانسپورٹ پر کراچی کے 7 اضلاع میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام چل رہا ہے، لیکن حیران کن طور پر DG ہیلتھ کے ریکارڈ کے مطابق مذکورہ تمام گاڑیوں کا پیٹرول اور مینٹیننس کا بجٹ 100% استعمال ہو رہا ہے۔ مذکورہ کرپشن کا سرا ہمارے نمائندوں کے مطابق ایڈیشنل DG ہیلتھ ڈاکٹر پیر غلام حسین LHW سے جا ملتا ہے، جنہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد مذکورہ محکمے کی سندھ منتقلی کے وقت یہ 17 گریڈ میں تھے، لیکن محکمہ صحت کے کرپشن کنگ ڈاکٹر سکندر علی میمن کے خلاف قانون تعاون کی بدولت ڈاکٹر پیر غلام رسول حیرت انگیز طور پر گریڈ 18 میں آ گئے، جبکہ ان کے ساتھ کے تمام ڈاکٹرز کرپشن کی چابی استعمال نہ کرنے پر آج بھی گریڈ 17 میں ہی موجود ہیں، اور اب ڈاکٹر پیر غلام رسول نے گریڈ 19 کی خلاف قانون ترقی کی بنیاد پر لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام میں مبینہ سالانہ کروڑوں روپے کے گھپلے کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، اور جب یہ پروگرام وفاق میں تھا تو لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ ان کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی تفصیل الگ داستان بتائی جاتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پولیو فری پاکستان کیوں نہیں ہو پا رہا ہے۔ آخر میں MD کے دوبارہ ٹیسٹ کا معاملہ ٹھوس وجوہات کے ساتھ دوبارہ سندھ ہائی کورٹ میں جا پہنچا ہے۔ متاثرہ امیدواروں نے اجتماعی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ امتحان سے قبل رات کو سوالات آؤٹ ہوئے، پرچہ 12 لاکھ میں فروخت ہوا۔ یونیورسٹی سے رابطہ کیا گیا، لیکن ادارے نے امیدواروں کے تحفظات کو نظر انداز کر دیا۔ ہائی کورٹ سے ٹیسٹ کو کالعدم اور متنازع نتائج کی بنا پر داخلے کے عمل کو فوری روکنے اور پرچہ آؤٹ کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دینے کی استدعا کے ساتھ غم و غصے میں مبتلا متاثرہ امیدواروں اور ان کے والدین نے ہفتے کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے مین کیمپس پر احتجاجی مظاہرے کے ذریعے نہ صرف کی سیکیورٹی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، بلکہ MA جناح روڈ اور بابا اردو روڈ پر ٹریفک کا نظام بھی درم برم ہو گیا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔